نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا میرا بیان نکاح پر ہے، کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کرو، اس سے تمہارا دین جو ہے وہ آدھا مکمل ہو جائے گا۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں، کیونکہ اس بیان میں مجھے ایسی باتیں بتانا ہے کہ اگر آپ ان باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ خوشگوار گزرے گی۔ کیونکہ آج نکاح کے نام پر لوگ گناہ کر رہے ہیں، نکاح کے آڑ میں لوگ بے دردی کے ساتھ اپنے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، نکاح کو آڑ بنا کر کے ناجائز رسومات کیے جا رہے ہیں، حرام کاریاں عام ہو رہی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور دوسروں تک ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ نکاح برکت لے کر کے آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح برکت لے کر کے آتی ہے۔ اب نکاح برکت کس طرح سے لاتی ہے میں بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس روزگار نہیں اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو خود اپنا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں اگر نکاح کر لوں گا تو جو عورت میرے نکاح میں آئے گی میں اس کی کفالت کیسے کروں گا، میں اس کا خیال کیسے رکھوں گا، اور نکاح کے بعد جب ہمارے بچے ہوں گے، اولاد ہوگی، تو ان بچوں کی کفالت کیسے کروں گا۔ تو میں بتانا چاہوں گی کہ میرے نبی نے جو یہ بات فرمائی کہ نکاح برکت لے کر کے آتی ہے، تو جب میرے آقا نے فرما دی تو نکاح برکت لے کر آئے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے بندوں کا رزق اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پر لے کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کا رزق ان کے گلے میں لکھ کر کے ٹانگ دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص نکاح اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ غریب ہے، مفلس ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح برکتیں لے کر کے آتی ہیں۔ اور ویسے بھی بیٹیوں کو تو رحمت کہا جاتا ہے، اور جب آپ رحمت اپنے گھر پر لے کر آؤ گے تو برکت ضرور ہوگی۔ لیکن آج کل نکاح کے نام پر گناہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، نکاح کے نام پر لوگ حرام کاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے خاندان میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ آج تک ہمارے گھرانے میں جتنے بھی نکاح ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے ناجائز اور حرام رسومات سے وہ بچے رہے، ان میں خیال رکھا گیا کہ کسی طرح کا کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے شریعت کا قانون جو ہے وہ ٹوٹ جائے، جس کی وجہ سے ہم گنہگار ہو جائیں۔ اور الحمدللہ جب میرا نکاح ہوا تو میرے شوہر نے نہ ہی اپنے بارات میں ڈی جے لگایا، نہ ہی ناچنے والوں کو بلایا، اور نہ ہی پٹاخے وغیرہ پھوڑے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو جو دولہا ہوتے ہیں، جو نکاح کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی خواہشیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ ان کو 50,000 کی شیروانی چاہیے ہوتی ہے، ان کو 20,000 کا جوتا چاہیے ہوتا ہے، اور دولہا اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں تو وہ تو یہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ اگر ڈی جے لے کر کے میں نہیں گیا تو نکاح ہی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی جاہلانہ رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں گھر کر گئی ہیں۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں جو نکاح کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ ڈی جے تو کمپلسری رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نحوست بھی پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں نحوست پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ 40,000 50,000 کے پٹاخے آتش بازی میں اڑا دیتے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہوں گی انہی لوگوں سے کہ جو لوگ شادیوں میں اس قدر فضول خرچی کرتے ہیں، ڈی جے پر پیسے اڑاتے ہیں، آتش بازیوں پر پیسے اڑاتے ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اتنے پیسے
पैसे जो आप हराम कामों में लगा रहे हो, इसकी वजह से कोई फायदा तो आपको नहीं पहुंचने वाला, बल्कि इसकी वजह से आपके नामा अमाल में गुनाह ही लिखे जाएंगे। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि जो हम ये पैसे खर्च कर रहे हैं, इनको अल्लाह के रास्ते पर खर्च कर देते, किसी गरीब की मदद कर देते, किसी यतीम का सहारा बन जाते। अल्लाह के नाम पर जो लोग मदरसों में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, दीन की खिदमत के लिए जो लोग अपने आप को वक्फ कर चुके होते हैं, उनकी अगर खिदमत कर लिए होते इन पैसों के जरिए से, तो आपके लिए सवाबे दारैन का काम बन गया होता, सदक़े जारिया का काम बन चुका होता। लेकिन आजकल हमारे नौजवान जो हैं, उनके अंदर इस तरह की फिक्र ही नहीं। वो तो बस यही जानते हैं कि शादी हो रही है तो 50,000 की शेरवानी होनी चाहिए, 20,000 का जूता होना चाहिए, 50,000 डीजे के पीछे खर्च कर देते हैं, 40,000 आतिशबाजी के पीछे खर्च कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। इतने पर ही बस नहीं होता, ये डीजे तो एक तरफ, ये दूल्हे के शौक तो एक तरफ, आतिशबाजी तो एक तरफ, एक और बहुत बड़ा जुर्म, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी हरामकारी वो करते हैं। नाचने वालियों को बुलाते हैं, लड़कियों को नचवाते हैं, गाड़ी के पीछे पीछे वो नाचती जाती हैं और लोग उन पर पैसे उड़ाते जाते हैं। अल्लाहु अकबर। आजकल हमारे माशरे में इतनी बुराइयां फैल चुकी हैं, क्या बस यही दिन देखने बाकी रह गए थे हम मुसलमानों को? मैं कहना चाहूंगी, हमें इन चीजों का तो हुक्म नहीं दिया गया था, हमें निकाह का हुक्म तो इसलिए दिया गया था कि हम गुनाहों से बच सकें। लेकिन माज़ अल्लाह, आज निकाह के नाम पर गुनाह किए जा रहे हैं। जिनका निकाह हो रहा है उनका तो हो ही रहा है, लेकिन उनके अलावा जितने मर्द और औरत उस निकाह में शरीक हो रहे हैं, हर कोई अपने सरों पर गुनाह का बोझ लेकर के वहां से वापस लौटता है। क्योंकि जब निकाह होने वाला होता है, जब दूल्हे की आमद होती है, तो माज़ अल्लाह लड़कियों को बना सवार करके, सिंगार करवा के, मेकअप करवा के, फूलों की थाली दे दी जाती है। दोनों जानिब से लड़कियों की कतार होती है और बीच से दूल्हे की एंट्री हो रही होती है। और वहां सिर्फ दूल्हा ही नहीं होता, बल्कि दूल्हे के साथ उसके आवारा दोस्त भी होते हैं, लड़कियों पर जो गंदी नजरें डालते हैं, और वो लड़कियां शर्माती हुई बड़े ही खुशी से उन पर फूल बरसाती जाती हैं। क्या ये बुराई नहीं है? क्या ये हरामकारी नहीं है? हमको निकाह करने का हुक्म तो इसलिए दिया गया था कि हम गुनाह से बच सकें, लेकिन निकाह के नाम पर यहाँ गुनाह किए जा रहे हैं। और सिर्फ इतने पर ही बस नहीं हो जाता, निकाह से पहले जब मंगनी होने वाली होती है, अगर मंगनी की बात हो गई होती है या फिर मंगनी किसी की हो चुकी होती है, किसी की एंगेजमेंट हो चुकी होती है, तो एंगेजमेंट के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि लड़का और लड़की जो है उन्होंने कबूल है कह लिया है, एक दूसरे से इस तरह से घुल मिल जाते हैं जैसे कि एक शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ रहा करते हो। मोबाइल पर रात भर दिन भर बात होती है, कार और बाइक्स में घूमने जाते हैं, अभी वो तुम्हारा नामहरम ही है, तुम ये बात भूल क्यों गई हो? मंगनियां अक्सर टूट जाया करती हैं, क्योंकि मंगनी एक किस्म का वादा है और वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। हमने अपनी आंखों से बहुत सारी मंगनियां टूटते हुए देखी। मुझे बताओ, आज तुम उन मर्दों के साथ कार और बाइक पर घूम रही हो, रात और दिन मोबाइल पर उनसे बातें कर रही हो, जब तुम्हारा ये रिश्ता अगर माअज़ल्लाह टूट गया, उसके बाद क्या तुम किसी को मुंह दिखाने लायक रहोगी? क्या तुम अपनी नजरों में नहीं गिर जाओगी? आजकल मंगनी होने के बाद या फिर पहले भी बहुत सारे मर्द और औरत ऐसे होते हैं जो पसंद की शादी करना चाहते हैं। पसंद की शादी के लिए वो खुद ही लड़कियां पसंद करते हैं और लड़कियां खुद ही लड़के पसंद करते हैं, और उसके बाद एक दूसरे के साथ घूमना फिरना आम हो जाता है। मुंह में बैठे हो तो उनके बीच जो तीसरा है वो शैतान है, और शैतान तुम्हें आसानी के साथ जाने नहीं देगा, तुम्हें गुनाहों में मुब्तला करके ही छोड़ेगा। जब एक लड़का और एक लड़की सिनेमा हॉल में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फिल्म देखने को जाते हैं, एक तो ये गलती कि वो नामहरम के साथ घूम रहे हैं, दूसरी ये गलती कि वो फिल्में देखने जा रहे हैं, और उस पर ही बस नहीं होता, माअज़ल्लाह उस अंधेरे में लोग जिना तक कर बैठते हैं। मैं अपनी कौम की बच्चियों से कहना चाहूंगी कि ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, मैं तुम्हें आगाह करना चाहती हूँ कि
جس کے ساتھ تمہاری منگنی ہوئی ہے یا جس کے ساتھ تم آج باتیں کر رہی ہو، گھنٹوں گھنٹوں اس کے ساتھ موبائل پر لگی ہو، مجھے یہ بتا دو کیا وہ تمہارا محرم ہے؟ کیا وہ تمہارا ایسا رشتہ ہے اس کے ساتھ کہ جس سے بات کرنے کی تمہیں اجازت تھی؟ تمہیں تو اس کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں تھی، بات کرنا تو دور کی بات ہے، تمہیں تو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے گھومنا تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی عورت کا جسم کا کوئی بھی حصہ اگر کسی نامحرم کے جسم سے مس ہوا ہو تو اس حصے کو، بدن کے اس حصے کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی ناجائز مرد کے ہاتھوں میں ایک مرتبہ اپنا ہاتھ دیا ہو تو اس کو جہنم کے آگ میں جلایا جائے گا، اس وقت تک جلایا جائے گا جب تک کہ اس گناہ کی سزا ختم نہیں ہو جائے گی۔ تو مجھے بتاؤ میری بہنوں، کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم اللہ کے اس عذاب کو برداشت کر سکو گی؟ آج تمہیں ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، کیا تم اتنی بڑی مصیبت کو برداشت کرنے کے قابل ہو؟ نکاح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ لوگ گناہ سے بچ سکیں، اور اس کے اندر خوبصورتی بہت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ بھائی اور بہن کا رشتہ نہیں تھا، وہ ماں اور باپ کا رشتہ نہیں تھا، وہ ماں باپ اور بچوں کا رشتہ نہیں تھا، وہ دوست و احباب کا رشتہ نہیں تھا۔ اگر کوئی رشتہ میرے رب نے سب سے پہلے بنایا ہے تو وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اگر اس رشتے کے اندر ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوں، انڈرسٹینڈنگ ہو، تو اس رشتے سے خوبصورت اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ایک دوسرے کو سمجھنے کی طاقت نہیں، اگر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، تو پھر اس رشتے سے برا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنے رشتے ہیں کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، بھائی اور بہن کا رشتہ ہو، اگرچہ لڑائی ہو گئی ہو، کتنی ہی بڑی لڑائی کیوں نہ ہو گئی ہو، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینے یا کچھ سالوں کے بعد بہن کا دل بھی پگھل جاتا ہے، بھائی کا دل بھی پگھل جاتا ہے، بچپن کی وہ باتیں یاد آنے لگتی ہے جو بھائی اور بہن ایک ساتھ رہا کرتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ واپس ایک ہو جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ اور بچوں کا رشتہ ہو تو یہ رشتہ بھی نہیں ٹوٹتا، اگر ماں باپ کتنے ہی ناراض ہو جائیں اپنے بچوں سے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، انہیں دوبارہ اپنا لیتے ہیں۔ لیکن کوئی رشتہ اگر ٹوٹتا ہے تو وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور اس کے ٹوٹنے کے لیے بہت بڑی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت بڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ لفظ زبان سے نکل گیا تو نکاح ٹوٹ گیا، اور وہ لفظ اگر مذاق میں بھی نکلا ہو تو نکاح ٹوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ غصے کی حالت میں اگر طلاق کہا ہے تبھی طلاق ہوگا، اگر ہنسی مذاق میں بھی کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں تاکہ ہمیں ان مسائل سے واقفیت ہو سکے، ہم جان سکیں کہ اسلام نے نکاح کا جو رشتہ قائم کیا ہے اس کے اندر کتنی نزاکتیں ہیں، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اور پھر شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہیں دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا نان نفقہ لا کر کے دے، اس کو ضرورت کے حساب سے کپڑے لا کر کے دے، موسم ٹھنڈی کا ہے تو ٹھنڈی کے کپڑے دے، گرمی کا ہے تو گرمی کے کپڑے دے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اور اگر طاقت ہے تو اس کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کرے، کیونکہ اسے تمہاری خدمت کرنی ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ اگر وہ دوسرے کاموں میں الجھی رہی تو پھر وہ نہ تمہاری خدمت کر پائے گی، نہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر پائے گی۔ تو اگر اتنی طاقت ہے تو پھر اس کو الگ گھر بھی لے کر کے دیں، اور بیوی کے لیے یہ حق ہے کہ شوہر کی خدمت کرے، اس کے ہر حکم کو مانے، اس کی ہر بات کو مانے، لیکن وہ باتیں غیر شرعی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر اگر کہتا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے سمجھائے اور نماز ادا کرے، ایسا نہیں کہ کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھ تو نماز چھوڑ دے۔ ہر وہ کام جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اگر ان کاموں سے شوہر نے منع کیا ہے تو بیوی کے ذمے پر یہ نہیں کہ ان کاموں کو کرے، بلکہ وہ سارے کام وہ عورت کرے جو اس کے شوہر کو پسند ہے،
اس کے پسند اور ناپسند کا خیال رکھے، اس کی باتوں کو سمجھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ جب شوہر گھر واپس آئے کام سے تھکا ماندہ تو چاہیے کہ اس کے لیے کم از کم پانی کا ایک گلاس ہی پیش کرے تاکہ اس کے جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ ادھر شوہر دن بھر کے دھکے مکے کھاتا ہوا شام کو تھکا ماندہ جب گھر کے اندر آتا ہے تو بیویاں ڈنڈا لے کر کے کھڑی ہوتی ہیں کہ میں نے تم کو فلاں چیز لانے کو کہا تھا، کیا تم لے کر آئے؟ اگر لے کر آیا ہے تب تو بڑی اچھی بات، بڑی محبت دکھائیں گی، لیکن اگر وہ بھول گیا یا پھر وہ کسی وجہ سے نہیں لا سکا تو پھر اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا تیار رکھی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے شوہر کو وہ عورت تانے دیا کرے گی، اور دنیا کی ہر چیز بھی اگر لا کر کے مرد اپنی عورت کو دے دے، اور اگر ایک چیز نہیں لا سکا، اگر کوئی ایک بات اس کی نہیں مان سکا تو پھر وہ یہی کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اور یہ باتیں میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی بلکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہر ایک چیز لا کر کے دے اور کبھی اگر کوئی چیز نہیں لا کر کے دے سکا تو اس کی بیوی اسے یہی کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ دن بھر کا تھکا ماندہ جب وہ گھر لوٹا ہے تو اس کی خدمت کریں، اس کو پانی کا گلاس پیش کریں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں، اس کے پسند کے کھانے بنائیں۔ یہ نہیں کہ دن بھر جو کچھ بھی گھر میں ہوا سارا کچا چٹھا اس کے سامنے کھول دیا جائے۔ یہ نہ کریں کہ دن بھر کی جتنی بھی ٹینشن تھی وہ بیچارہ الگ ٹینشن میں تھا، تم نے اپنے سر کا ٹینشن بھی اس کے سر پر ڈال دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر گھر پہ آ رہا ہو اور تم بن سور کے نہیں ہو، تم بالکل میلی کچیلی نائٹی پہن کر کے سر پر کپڑا باندھ کر کے کہ سر میں درد ہو رہا ہے، خود کو اس طرح سے دکھاتی ہو کہ تم سے بڑھ کر مظلوم کوئی نہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ تم آج شکایت کرتی ہو کہ میرا شوہر میری طرف توجہ نہیں کرتا، میرا شوہر مجھ سے پہلے کی طرح محبت نہیں کرتا، پہلے تم خود کی تو اصلاح کر لو۔ کیا تم کبھی اس کے لیے بن سور کر کے تیار رہی ہو کہ تمہارا شوہر گھر آ رہا ہے؟ اس سے پہلے تم کبھی تیار ہو کر کے رہی ہو؟ کیونکہ اگر تم ایسا کرو گی تو اس میں بھی تمہیں بہت ثواب دیا جائے گا۔ اور تم شکایت کرتی ہو کہ شوہر گھر دیر سے آتا ہے، 12 بجے آتا ہے، 1 بجے آتا ہے، وہ آئے گا کس لیے آئے گا؟ کیونکہ تمہیں تو اپنے شوہر کے لیے بننا سورنا نہیں ہوتا۔ تمہیں اگر بننا سورنا ہوتا ہے تو شادیوں میں جانے کے لیے بننا سورنا ہوتا ہے، پارٹیوں میں جانے کے لیے بننا سورنا ہوتا ہے، کسی کی ہلدی میں جانا ہے تو ہلدی کے لیے الگ ڈریس چاہیے، کسی کی مہندی میں جانا ہوتا ہے تو مہندی کے لیے الگ ڈریس چاہیے، کسی کے یہاں شادی میں جانا ہوتا ہے تو شادی کے لیے الگ ڈریس چاہیے، کسی کے یہاں ولیمے میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی تمہیں الگ ڈریس چاہیے، الگ میک اپ چاہیے، الگ زیورات چاہیے۔ لیکن تم اپنے شوہر کے لیے کب سجتی ہو؟ اپنے شوہر کے لیے خود کو کب سنوارتی ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت بن سور کر کے اپنے شوہر کا انتظار کرے تو اس پر اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ اس ثواب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تمہارے لیے تو قدم قدم پہ اللہ رب العزت نے ثواب رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آج تم کرتی کیا ہو؟ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اس کی دل آزاری کرتی ہو، اس پر ڈنڈا لے کر کھڑی رہتی ہو، اور اگر اپنی مطلب کا کوئی کام ہو تو اتنا پیار دکھاؤ گی کہ جیسے تم سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر نیا لباس چاہیے تو شوہر کی خدمت میں لگ جاؤ گی، اگر نئے زیورات چاہیے تو اس کے بغیر بولے پیر دبانا شروع کر دو گی، اگر شادی اور پارٹی میں جانا ہے اس کی اجازت چاہیے تو شوہر کے پسند کا کھانا بنانا شروع کر دو گی۔ تم جو بھی کر رہی ہو آج وہ اپنے مطلب کے لیے کر رہی ہو۔ اور شادیوں میں جانا بھی ہوتا ہے تو میک اپ تو کمپلسری ہوتا ہے، نئے لباس پہنے ہیں تو پہنے ہیں، میک اپ بھی ہوتا ہے، اور میک اپ کے ساتھ بغیر حجاب کے آج کل ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں بغیر حجاب کے شادیوں میں جاتی ہیں اور اسی طرح سے بازاروں میں گھومتی ہیں
مارکیٹ جاتی ہیں، شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، کہیں بھی وہ پردے کا خیال نہیں رکھتی۔ اور آج کل شادیوں میں طرح طرح کے برائیاں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی برائیاں جنم لے چکی ہیں، قسم قسم کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ناچ گانا ایک طرف، فضول خرچی ایک طرف، ڈی جے اور باجے ایک طرف، آتش بازی ایک طرف، دولہے کے شوق ایک طرف، دلہن کے شوق ایک طرف، دولہے کا شوق کی 50,000 کا شیروانی ہو، دلہن کا شوق کی 1 لاکھ کا لہنگا ہو۔ لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ تم جو اس طرح کی فضول خرچیاں کر رہے ہو، کیا تمہیں حساب نہیں دینا ہے؟ ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو دولت کو ظاہر کرنے کا بھی حکم دیا، لیکن ایسا بھی نہیں کرنا کہ تم اس کو فضول خرچی میں شامل کر دو۔ میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہوں گی، اور میں آپ سبھی کی توجہ چاہتی ہوں، خصوصی توجہ چاہتی ہوں، اور خاص کر کے میں نوجوانوں کی توجہ چاہتی ہوں کہ شادیوں میں بھیک مانگنے والا کام نہ کرے، جہیز مانگنے کا کام نہ کرے، کیونکہ یہ جو جہیز ہے یہ حقیقت میں بھیک ہی مانگنا ہے۔ اور میں یہ بات صرف نوجوانوں سے نہیں کہہ رہی بلکہ ان کے ماں باپ سے بھی کہہ رہی ہوں۔ اور جو نوجوان شادی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا نکاح ہو، تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گی کہ جہیز کی لعنت کو ختم کریں، جہیز کی مصیبت کو ختم کریں، کیونکہ آپ کو کیا معلوم، آپ نے تو ڈیمانڈ کر دیا کہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ کیا کبھی اس غریب باپ کو بھی آپ نے دیکھا؟ اس بیٹی کے باپ کے بارے میں آپ نے سوچا کہ وہ تو آپ کے کھانے کا انتظام بھی کر رہا ہے تو لوگوں سے قرض لے کر کے کر رہا ہے۔ اس غریب باپ کو اپنی بیٹی کو جو چیزیں دینی ہیں ان چیزوں کا بھی وہ انتظام کر رہا ہے، تو جب سے اس کی بچی پیدا ہوئی ہے تب سے وہ 1 روپیہ پائی جوڑ کر کے اس نے جمع کیا کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروں گا، اپنی بیٹی کی رخصتی کروں گا، اور تم اس پر اتنا ظلم کر رہے ہو۔ ایک لڑکی کی بارات آنے والی تھی، جب اس کی بارات آئی ہے تو بارات میں 150 لوگ آئے، اور وہ باپ جو تھا اس بیٹی کا بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ اس کے یہاں 150 لوگ آئے ہیں باراتی بن کر کے، اور آپ سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ باراتیوں کو الگ سے پروٹوکول دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، باراتیوں کے لیے الگ الگ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ان کے کھانے کا خرچہ اگر دیکھا جائے تو جتنے لوگ مہمان ہیں وہ سارے ایک طرف، اور باراتی اگر 100-150 آ گئے ہیں تو ان میں جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ ایک طرف، وہ ان سے زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا، کیونکہ باراتیوں کے لیے انتظامات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہر بیٹی کا باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے سسرال میں خوش رہے، لیکن کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ بیچارہ غریب تمہارے کھانے کے لیے جو انتظام کر رہا ہے وہ بھی قرض لے کر کے کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو جو وہ سامان دے رہا ہے وہ بھی قرض لے کر کے دے رہا ہے، اس پر تم ڈیمانڈ کرتے ہو کہ مجھے بلیٹ چاہیے، مجھے کار چاہیے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی کی بارات آئی، بارات میں 150 لوگ آئے، 150 لوگوں میں سے جب سب کو کھانا کھلایا جانے لگا تو 20 لوگوں کے لیے کھانا کم پڑ گیا۔ جب 20 لوگوں کے لیے کھانا کم پڑا ہے تو اس باپ نے کہا، اس لڑکے کے باپ نے کہا کہ میں نے کس بھکاری کے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ بات بیٹی کا باپ برداشت نہ کر سکا اور اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ میں یہ کتابی بات نہیں کر رہی، یہ ہمارے معاشرے کی سچائی ہے۔ اس کا باپ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے شادی بیٹی کی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ پڑا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون تھا؟ اگر اس کی میت ہو گئی ہے تو اس کے انتقال کے پیچھے مجرم کون تھا، گنہگار کون تھا؟ وہ تو اپنی بیٹی کو رخصت ہوتا ہوا دیکھنا چاہ رہا تھا، اب تو اس کی بیٹی جو نکاح کے جوڑے میں ہے اپنے باپ کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھنے والی ہے۔ اللہ اکبر! یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ اس لیے میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ امت کے درد کو سمجھیں، اپنی قوم کی مجبوریوں کو سمجھیں، غریبوں کی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں، اس جہیز کی لعنت کو ختم کریں، کیونکہ جہیز مانگ کر کے آپ بہت بڑے نہیں بن جاؤ گے، بلکہ دنیا کی نظروں میں آپ کی حیثیت ایک بھکاری سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آج کل ہمیں انجینئر
ملتا ہے لیکن بھکاری ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن بھکاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ماں باپ اپنے بیٹے کو اس لیے انجینئر بنا رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جب انجینئر بنے گا تو جب اس کی بہو آئے گی تو ڈھیر سارا جہیز لے کر کے آئے گی۔ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اس لیے بناتے ہیں کہ جب بیٹا شادی کرے گا، جب اس کی دلہن آئے گی تو بہت سارا مال لے کر کے آئے گی، جہیز میں بہت سارا سامان لے کر کے آئے گی۔ کیا اسی لیے آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے؟ تعلیم دینے کا مطلب تو یہ تھا کہ دوسروں کی ضروریات کو سمجھیں، انسانیت کو سمجھیں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان نہیں رہا بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے، میرے تمام مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے، تمام میری اسلامی خواتین سے میری گزارش ہے، ہر ایک ماں اور باپ سے میری گزارش ہے کہ اگر اپنے بیٹوں کا رشتہ کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں تو 4 چیزیں میرے نبی نے بتائی ہے، ان 4 چیزوں کو دیکھیں، اور ان 4 چیزوں میں بھی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، وہ دین ہے۔ اگر دیندار لڑکی مل گئی، اگرچہ خوبصورت نہ ہو، اگرچہ پڑھی لکھی نہ ہو، دیندار لڑکی مل گئی، اگرچہ مالدار نہ ہو، نکاح کر لے، کیونکہ سب سے اچھی چیز جو ایک عورت کے اندر ہوتی ہے وہ دینداری ہوتی ہے۔ اگر تم مال دیکھ کر کے نکاح کرو گے تو مال ختم ہونے والی چیز ہے، اگر تم خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرو گے تو خوبصورتی بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے وہ دینداری ہے۔ وہ اس عورت کے اعمال ہیں، وہ اچھی ہے یا بری، وہ نیک ہے یا بد ہے۔ اگر آپ اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں، یہ شرط لگا دیں کہ جو بھی لڑکی اگر کسی کو شادی کے لیے چاہیے تو کم سے کم وہ قرآن کی تعلیم حاصل کی ہو، مسائل جان رہی ہو۔ لڑکے والے آج کل شرط رکھتے ہیں جہیز کی، میں تو کہنا چاہوں گی کہ شرط رکھی ہوتی آپ نے کہ لڑکی نمازی ہونی چاہیے، شرط رکھی ہوتی آپ نے کہ لڑکی قرآن پڑھنا جانتی ہو، شرط رکھی ہوتی آپ نے کہ وہ طور طریقہ اسلامی جانتی ہو۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ آج کل تم شرط رکھتی ہو کہ لڑکا ہمیں چاہیے جینس اور شرٹ والا، لڑکا ہمیں چاہیے بغیر داڑھی والا، لڑکا ہمیں چاہیے تو انجینئر اور ڈاکٹر چاہیے۔ تم جس سے بھی نکاح کرو تمہیں تو شرط یہ رکھنی چاہیے تھی کہ لڑکا ہمیں ملے تو دیندار ہو، نمازوں کا پابند ہو، لوگوں کے حقوق کو سمجھتا ہو۔ اور میں گزارش کروں گی ان ماؤں سے اور ان بہنوں سے اور ان بھائیوں سے اور ان باپوں سے جو لوگ جہیز کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ بھی جہیز کے نام پر بیٹوں کی شادی کرتے ہوں گے، جو لوگ بھی جہیز لے کر کے اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہوں گے، اگر جہیز کا مطالبہ ماں نے کیا ہو تو قیامت کے دن کٹ گھرے میں ماں کو کھڑا کیا جائے گا، اگر باپ نے مطالبہ کیا ہو تو باپ سے سوال ہوگا، اگر بہنوں نے مطالبہ کیا ہو تو ان بہنوں کو کٹ گھرے میں لایا جائے گا، اور اگر اس مرد نے جس نے نکاح کیا ہے اگر اس نے ڈیمانڈ کی ہو، اس نے جہیز کا مطالبہ کیا ہو تو قیامت کے دن اسے بھی اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے اسے جواب دے سکے؟ میں یہ بات جانتی ہوں کہ بندے میں اتنی طاقت نہیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دے سکے، اپنے کرتوتوں کا جواب دے سکے، کیونکہ آج اگر ہمارے ماں باپ ہم سے کچھ سوال کر لیتے ہیں دن بھر ہم نے کیسے گزارا، ہمیں پیسے دیے تھے تو ہم نے کیسے خرچ کیے، اگر حساب ماں باپ مانگ لیتے ہیں تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ان کو حساب دے سکے، بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس رب کے سامنے ہمارے اعمال کا حساب کیسے دے سکیں گے؟ وہاں تو ہمارے بہانے بھی نہیں چلیں گے، وہاں تو ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہمارے جسم کے اعضاء بولتے ہوں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ میں نے اس بیان میں آپ لوگوں کو جتنی باتیں بتائی ہیں اس پر عمل ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس پر عمل کر سکیں اور اس جہیز نام کی لعنت کو ہمارے معاشرے سے ختم کر دیں، اور شادی بیاہ کے موقع پر جو غیر اسلامی رسومات ہوتے ہیں ان سے بچیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔